اس وقت اربوں انسان اللہ سے غافل ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کس قدر کس قدر بے عقلی اور کم عقلی کی، لیک آف وزڈم، یعنی شعور کی یہ نہ ہونے کی علامت ہے کہ جو کریٹر ہو آدمی اس کو پہچانے نہ۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک سادہ سی بات ہے جو آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ ایک بیٹا اپنی ماں کو ماں کہنے سے، ماں تسلیم کرنے سے انکار کر دے اور اس کو ماں بھی نہ کہے اور کہے کہ تو میری ماں نہیں ہے، تو معاشرے میں دیکھیے اس کو کتنا ناپسند کیا جائے گا، اور اس شخص کو کہا جائے گا کہ انتہائی ناشکرا ہے، بے عقل ہے، بے سمجھ ہے۔ تو جو اپنی ماں کو نہ پہچانے تو وہ بے عقل ہوتا ہے، اور جو اللہ جل شانہ جو اس کا رب ہے، جو اس کا کریٹر ہے، اس کو نہ پہچانے تو یقیناً وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس قدر بے سمجھ ہوگا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ماڈرنزم کی کیا، ماڈرنزم کس کو کہتے ہیں؟ کیا ماڈرنزم ٹروتھ کو ڈینائی کرنے کو کہتے ہیں؟ کیا سچائی کا انکار یہ ماڈرنزم ہے؟ یہ کون سا ماڈرنزم ہے؟ یہ کون سا ریلیجن ہے ماڈرنزم کہ جس کے اندر جو ٹروتھس ہیں، جو ریئلٹیز آف لائف ہیں، ان کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے، ان کو ریئیکٹ کر دیا جائے؟ اب آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں جی یہ میڈ ان امریکہ ہے، یہ میرے پاس کچھ میڈیسنز تھیں، وائٹامنس، تو وہ جی امریکہ نے ٹھیک ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں جی یہ گاڑی ہونڈا جاپان کی ہے، یہ مرسڈیز جرمنی کی ہے، تو یہ مینوفیکچریشن آپ جنہوں نے ان کو مینوفیکچر کیا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ٹری، کچھ شجر جو آپ کے ہاں آم کا لگا ہوا ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ میڈ ان امریکہ ہے؟ یہ ٹری جو ہے، یہ شجر، یہ کیا آیا آسٹریلیا سے آیا ہے؟ یہ میڈ ان امریکہ ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا ہے، اور گٹھلی سے یہ نکلا ہے۔ آپ کو پتہ ہے گٹھلی جو ہے ایک لیونگ سٹرکچر ہے، اور آپ نے باٹنی تھوڑی سی پڑھی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس گٹھلی کے اندر پورے ٹری کے جینیٹکس موجود ہیں۔ آپ جس وقت اس کو نیچے زمین میں بوتے ہیں تو یہ گٹھلی کچھ دیر کے بعد موئسچر کو ایبزارب کرنے کے بعد سویل اپ ہوتی ہے، اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پھٹ جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ کون ہے جس گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اور پھاڑنے کے بعد دیکھیے اوپر کی جانب، پھاڑنے کے بعد اوپر کی جانب سٹیم نکلتا ہے اور نیچے روٹس آتی ہیں۔ یہ رب ہے، اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو ادا ہو سکتا ہے کہ کوئی پھل آسٹریلیا میں ہو اور اس کی گٹھلی آپ تک پہنچی ہو، آپ نے لگا لی ہو، لیکن اس گٹھلی کا مینوفیکچرر، اس کو سنتھسس، اس کی فارمیشن، اس کا کریٹر، اس گٹھلی کو کس نے بنایا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ جو مکھی ہے جو اڑ رہی ہے یہ امریکن مکھی ہے، اس کو امریکہ نے بنایا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ جو جنگل کے اندر جو ہرن ہے اور بادشاہ یعنی شیر بادشاہ ہیں، یہ انہوں نے بنائے ہیں؟ تو ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ ہم ریئلٹیز آف لائف کو ایکسیپٹ کریں۔ تو اس میں مجھے جو آپ سے بات کہنی ہے وہ بہت سادہ سی بات ہے کہ ہم دیکھو بیٹا، سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم کون ہیں۔ بھی ہم انسان ہیں، پھر دیکھیں کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا کریٹر کون ہے، ہمارا خالق کون ہے؟ تو جواب آئے گا اللہ۔ پھر آئے گا کہ دیکھو تم کہاں سے آئے ہو، کہ جب سے کائنات بنی ہے تم اس وقت سے بنے ہوئے، تمہاری عمر تو 18-19، شکم مادر سے آئے ہو، شکم مادر میں تمہیں کس نے بنایا ہے؟ میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان انگلینڈ ہے، ہالینڈ ہے، ڈچ ہے، کیا ہے، ڈنمارک سے، یہ عذاب وہاں سے آئے تھے؟ یہ رب نے بنائے ہیں۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب سے کس بات سے سرکشی اور بغاوت میں ڈالتی ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا سم ٹائم یو آسک کہ بھئی کیوں مجھے تم پیٹھ دکھا رہے ہو، تم میرے سے کیوں دور ہو رہے ہو؟
ماں کہتی ہے بیٹا میں نے تجھے دودھ پلایا، تیرے پر اتنی محنت کی، تو بڑا ہو گیا، تو میرے اوپر تیرے بڑے احسانات ہیں، میرے احسانات کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بہت ہی برا وہ بچہ جو ماں کو ریکگنائز نہ کرے، اس کے احسانات کو نہ جانے، اور اس کو اور کہہ دے یہ میری ماں ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ ماڈرنزم ہوگا، اس کو ترقی کہتے ہیں یا اس کو تنزل کہتے ہیں؟ ترقی یہ ہے کہ آدمی اپنے کپڑے اتار دے، تو یہ تو کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ کپڑے اتارنے کو ترقی کہتے ہیں، بے حیائی کو ترقی کہتے ہیں۔ ترقی تو اخلاقیات میں ترقی کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو نہ بہتر کروں گا، پھر اس کو اور بہتر کروں گا، اور پھر اس میں پروگریشن ہوگی، ترقی ہوگی، پھر اس کو میں کلائمیکس تک، پھر اس کو میں انتہا تک، پھر اس کو میں آخری درجے تک، خلق عظیم، جو خلق عظیم ہے، وہ جو لاسٹ جو ہائٹ ہے، جو اخلاق کی پیک ہے، میں اس تک پہنچاؤں گا۔ اس کو ترقی کہتے ہیں۔ یہ ترقی تو نہیں ہے کہ پہلے آپ گدھا گاڑی بھی جاتے تھے تو آپ نے اس کے بعد انجن بنا لیا، انجن بنانے کے بعد پھر آپ نے مرسڈیز بنا لی، یہ اس کو ترقی؟ تو انسان کے اندر سے ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا ہو گئیں، اور انسانیت کا احترام ختم ہو گیا، اور مائیں جو تھیں وہ تڑپ رہی ہیں کہ ہمیں کوئی ہماری بیٹیاں ملتی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا آپ اولڈز ہیں، اولڈ ہوم میں چلے جائیں۔ تو جب انسانی جو ایک دوسرے سے ریلیشنز اور جو محبت کے جو بانڈز اور جو ناطے تھے، ان کو تو ختم کر دیا گیا ہے اس ترقی نے۔ یہ تو ایک مادیت پرستی ہے جس میں مشینیں کام کرتی ہیں، جس میں ہر آدمی کے اندر مفاد پرستی ہے۔ آپ یقین جانیے گا، اللہ کا شکر ہے آپ لوگ تو، ہمارا ملک تو بس کیا عرض کروں، اس کو تو چاٹ لینا چاہیے، اس کی تو مٹی چوس لینی چاہیے، مٹی آنکھوں پہ لگا دینی چاہیے۔ ہمارے ملک میں دین ہے، لیکن اگر آپ یورپ میں اور دیکھیں تو بیٹا اس قدر لوگ سیلف سینٹرڈنس، خود غرض، سیلف، اپنی سیلف کو سینٹر بنا کے اس کے ارد گھومتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ مومنہ ہیں، مومنات میں سے ہیں، اللہ نے آپ کو دین کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بس میں آپ کو کہتا ہوں، ایک تو اس ماڈرنزم کو، یہ جو ویمن امپاورمنٹ ہے، اور جو یورپ کی جلگار ہے، اور جو انہوں نے ہمارے پردہ دار عورت کو قدامت پرست شو کر دیا ہے، کہ جس کی سائیکالوجی اور جس کی صحت اس سے بہت اچھی ہوتی ہے، جو لوگوں کے جو جس کو لسٹفل آئیز سے لوگ نہیں دیکھتے۔ آپ دیکھیں نا، ایک عورت باہر نکلتی ہے اور وہ بڑی میک اپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، چاہے آزاد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد پیدا کی ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات نہیں مانتی، تو آپ کو میں بتاؤں، معذرت کے ساتھ میری بات کا برا نہ بنانا، بعض نوجوان لڑکے کہتے ہیں یونیورسٹیز کے کہ ہم اس کی طرح شکاری کتوں کی طرح دیکھتے ہیں، یعنی خود بیان کرتے ہیں جس سے کتے کو بھوک لگی ہوتی ہے ہم اس طرح دیکھتے ہیں۔ تو یہ لسٹفل آئیز سے اگر لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو ترقی کا نام دے دیں، ماں باپ بھی اس کو ترقی کا نام دے دیں۔ بہرحال یہ تو ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ عبداللہ درخواجی صاحب، کہ رب رسے تھے ماتک اسے، جب عقل چلی جاتی ہے پھر آدمی کیا کر سکتے ہیں۔ کم از کم آپ جو منطق، لاجک کے جو پیرامیٹرز ہیں اور ان کے جو اصول و ضابط ہیں، ان کی روشنی میں دلائل کے ساتھ دیکھیے کہ یہ بے حیائی اور یہ جو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنا اور اللہ کو نہ پہچانا، اس کو ترقی کہتے ہیں۔ باپ کو نہ پہچانا، اس کو ترقی کہتے ہیں۔ احسان مند کا احسان نہ سمجھنا، اس کو ترقی کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو ماڈرنزم کہتے ہیں۔ تو اس دھوکے میں نہ آنا۔